السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے وقاص حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں پاپولر نیوز اینڈ انفارمیشن۔ کیا کرونا ویکسین لگوانے والے لوگ صرف 2 سال ہی جی پائیں گے اور یہی ویکسین ان کی جان لے لے گی؟ دوستو، کافی دن سے سوشل میڈیا پر ایک ہی پوسٹ اور نیوز پیپر کا حصہ گردش کر رہا ہے جس میں یہی سب کچھ بتایا جا رہا ہے۔ دنیا کے ایک مشہور نوبل انعام یافتہ وائرولوجسٹ کا دعویٰ ہے کہ ہم لوگوں کو کرونا ویکسین لگا کر بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں، کیونکہ انہیں لگوانے والے لوگ صرف 2 سال ہی جی پائیں گے اور ان کا کوئی علاج ممکن نہیں ہوگا۔ ہمیں ان کی لاشوں کا انتظام کے لیے پہلے سے تیار رہنا چاہیے، کیونکہ یہ لوگ ویکسین میں دی جانے والی اینٹی باڈیز پر انڈیپینڈنٹ رہیں گے اور اس میں اضافے کی وجہ سے مرنے لگیں گے۔ ان کے مطابق یہ سائنس کی بہت بڑی غلطی ہے، کیونکہ ہسٹری ریکارڈز ہمیں بتاتے ہیں کہ ویکسین مختلف حالتوں کو پیدا کرتی ہے اور ہر انسان کے جسم میں الگ طریقے سے اثر کرتی ہے۔ اس لیے ویکسین کے طریقے کا پوری دنیا میں کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ اس کا مزید کہنا تھا کہ ماہرین بھی اس بات کو مانتے ہیں مگر خاموش ہیں، یعنی دنیا کو اس بات سے چھپایا جا رہا ہے۔ پہلی بار جب میں نے اس خبر کو پڑھا تو آپ کی طرح میں بھی دنگ رہ گیا۔ ایسا بھلا کیسے ممکن ہے؟ اگر واقعی ایسا ہوا تو کیا ہوگا؟ یہ خبر سچ بھی ہے کہ نہیں؟ واٹس ایپ، انسٹاگرام، دھڑ دھڑ میسج اور لوگوں کی بے چینی کو دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ آپ کو بھی اس کی سچائی سے آگاہ کیا جائے، اور یقین جانیں کہ یہ ایک بہت ہی تلخ حقیقت ہے جو کہ آج آپ جاننے والے ہیں، کیونکہ میں نے اس معاملے پر بہت زیادہ چھان بین اور ریسرچ کی ہے اور اس کے بعد مجھے جو کچھ ملا وہ یہ ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس انعام یافتہ سائنٹسٹ کی، جس کا نام مونٹائگنیئر ہے، جس کا تعلق فرانس سے ہے۔ 88 سالہ یہ شخص ایک وائرولوجسٹ ہے جو کہ وائرس اور دوسرے بیکٹیریا جو کہ جسم کے اندر انفیکشن کرتے ہیں ان پر ریسرچ کرتا ہے۔ یہ ایک ہی وقت کے اندر سائنٹسٹ بھی ہوتے ہیں اور فزیشین بھی۔ 2008 میں مونٹائگنیئر کو انسانی جسم میں خطرناک وائرس کی شناخت کرنے پر نوبل پرائز سے نوازا گیا، جس کے بعد ظاہر ہے کہ اپنی فیلڈ کے اندر ان کی اپنی ایک ورتھ بھی ہے اور ایک ویلیو بھی ہے، اور ان کی ہر کہی گئی بات کو لوگ سنتے بھی ہیں اور بہت کچھ سیکھتے بھی ہیں۔ اسی شخص کا اچانک یہ دعویٰ سامنے آنا کہ کرونا ویکسین لگانا انسانوں کی بہت بڑی غلطی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ انسانوں کے لیے تشویش اور بے چینی کا باعث تو ہوگی، کیونکہ WHO پوری دنیا کے ممالک کے لوگوں کو ویکسین دینے کے لیے بار بار ہدایت کر رہا ہے، جس سے یقیناً ہمارے دماغ میں یہ سوچ آ سکتی ہے کہ اس کے پیچھے ان لوگوں کا کوئی ایجنڈا تو نہیں ہے، مثلاً ڈی پاپولیشن، نیو ورلڈ آرڈر یا ویکسین کی فروخت میں پروفٹ وغیرہ۔ اور ظاہر ہے کہ لوگ اس چیز کو لے کر تحفظات کی وجہ سے ڈرے ہوئے ہیں۔ دراصل یہ ایک فیک نیوز ہے جسے بنا ویریفائی کیے واٹس ایپ یونیورسٹی گریجویٹ جرنلسٹ نے نیوز بنا کر اور کئی ویب سائٹس نے بھی اسے پھیلانا شروع کر دیا۔ مونٹائگنر نے اپنی ایک انٹرویو میں یہ باتیں کی ضرور ہیں، لیکن اس انداز سے نہیں جس سے لوگوں کو بتا کر پریشان کیا جا رہا ہے۔ کئی نیوز آرٹیکل ویب سائٹ پر پبلش ہوئے ہیں جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ مونٹائگنیئر نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی۔ اس کی سٹیٹمنٹ کافی حد تک ویب سائٹ پر فارورڈ کی جانے والی انفارمیشن سے ریلیونٹ ہو سکتی ہے، لیکن اس انداز سے نہیں جس سے یہ سنسنی پھیلائی جا رہی ہے، خاص طور پر اس ٹائم پر جب لوگوں میں ویکسین کو لے کر بہت سارے تحفظات ہیں۔ جہاں ایک طرف لوگ ٹک ٹاک پر بغل کے اندر میگنیٹ ڈال کر ویکسینیشن والی جگہ پر لگا کر دکھا رہے ہیں کہ دیکھو ہمارے جسم کے اندر ویکسینیشن والی جگہ پر کوئی چپ ڈالی گئی ہے۔ اسی طرح کا بہت سارا منفی پروپیگنڈا ویکسینیشن کے متعلق چل رہا ہے، تو ظاہر ہے لوگ بھی اس کی طرف سے ساتھ جانے کے لیے کافی بے چین ہیں۔ اس نیوز میں حوالہ دیا گیا ہے کہ مونٹائگنر کی امریکہ کی رائس فاؤنڈیشن کو دیے گئے انٹرویو کا، جس سے ڈھونڈ کر میں نے پورا دیکھا ہے۔ اس میں وہ شخص صرف اتنا ہی کہتا ہے، ویکسینیشن کے ذریعے ہم کرونا وائرس کو مکمل ختم نہیں کر سکتے۔ یہ سوچنا بھی بے وقوفی ہوگی، صرف ہمارا قدرتی مدافعتی نظام ہی ایسا کر سکتا ہے،
کیونکہ جب بھی ہم ویکسینیشن لگا کر جسم کے اندر اینٹی باڈیز کو وائرس سے لڑنے کے لیے بھیجتے ہیں تو وائرس خود کو روٹیٹ کرتا ہے یا خود سے اپنی شکل بدل کر پہلے سے بھی مزید طاقتور کر لیتا ہے۔ اینٹی باڈیز دراصل ہماری مدافعتی نظام کا حصہ ہیں اور ہمارے جسم میں پیدا ہونے والے ایسی پروٹینز ہے جو نقصان پہنچانے والے بیکٹیریا، وائرس، پائراسائٹ یا مائکرو آرگنزم کو ختم کر کے باہر نکالتے ہیں، جنہیں کہتے ہیں اینٹیجن۔ کرونا وائرس ہمارے جسم پر حملہ کر کے ہمارے مدافعتی نظام کو وقتی طور پر کنفیوز کر دیتا ہے کہ یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ۔ آخرکار ایک ہفتہ گزرنے کے بعد ہمارے مدافعتی نظام کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ دشمن ہے اور وہ اینٹی باڈیز بنا کر اسے جسم کے لیے خطرہ سمجھ کر ختم کر دیتا ہے۔ لیکن ویکسینیشن سے کیا ہوتا ہے کہ یہ وائرس خود کو میوٹیٹ کر کے اپنی شکل بدل لیتا ہے اور مزید طاقتور ہونے لگتا ہے، جیسا کہ آج کل UK، انڈیا یا USA کے کرونا وائرس کے بارے میں سنتے ہیں، جو پچھلی بار کے کرونا وائرس سے مزید طاقتور ہوتا جا رہا ہے۔ پاکستان میں اس وقت UK والا وائرس چل رہا ہے اور انڈیا کے اندر اس سے بھی خطرناک وائرس بلیک فنگس پھیلا ہوا ہے۔ مونٹیگنیئر کا کہنا ہے کہ اس طرح سے یہ ہر بار خود کو مزید سٹرونگ کرتا جا رہا ہے اور اگر ہم ویکسینیشن نہ کرتے تو یہ اپنی شکل بدل کر اتنا طاقتور نہ ہوتا اور لوگ خود ہی احتیاط اور اچھی ڈائٹ سے خود ہی ٹھیک ہو جاتے۔ یہ ویکسین وائرس کو بس ڈیٹیکٹ کرتی ہے، ختم نہیں کرتی۔ اس وقت تک ویکسین میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ اتنی ہوئی ہے کہ ہمارے جسم کے اندر یہ ویکسین جا کر اینٹی باڈیز بناتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا جسم اس خطرے سے لڑنے کے لیے خود کو تیار کر لیتا ہے۔ اس لیے بیمار لوگ، بزرگ اور ایسے لوگ جن کا امیون سسٹم کافی حد تک ویک ہے، ان کو یہ ویکسین ضرور لگوانی چاہیے۔ اور میں یہ صرف آپ کو نہیں کہہ رہا بلکہ میں خود بھی لگوانے والا ہوں، کیونکہ یہ وائرس اب اتنا خطرناک ہو چکا ہے کہ آپ کی جان بھی لے سکتا ہے۔ اس لیے اس میں اب غفلت کی کوئی گنجائش نہیں۔ دیکھیں، جب بھی کوئی ویکسین آتی ہے تو اس کے بارے میں پوری دنیا ریسرچ کرتی ہے، کافی ٹیسٹنگ کے مراحل سے گزرنے کے بعد اس ویکسین کو دنیا کے سامنے یا لوگوں کو لگانے کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے نہ تو آپ کے جسم کے اندر کوئی چپ وغیرہ جائے گی، نہ آپ بیمار ہوں گے، نہ ہی آپ کے DNA کے اندر کوئی بدلاؤ آئے گا اور نہ ہی اس کو لگوانے کے بعد آپ 2 سال کے بعد مرنے والے ہیں۔ اس لیے آپ کو ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو لوگ اس طرح کی فیک نیوز بنا رہے ہیں ان کو بھی اس بارے میں خود سے کوئی اندازہ نہیں ہے یہ ویکسین کیسے بنتی ہے اور یہ کیسے کام کرتی ہے، اس لیے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ ایک فیک نیوز ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس ویڈیو سے بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا اور آپ اس خبر سے متعلق آپ کے تمام خدشات دور ہو گئے ہوں گے اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک، سبسکرائب کریں اور میں آپ کو ملوں گا انشاءاللہ ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔